آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عن کا آپ کو، لما کیوں، اذنت آپ نے اجازت دی، لہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں بغیر یہ تحقیق کیے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں اجازت دے دی، لیکن اس توبیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس لیے اس کو تئی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی، جیسا کہ فرمایا گیا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ۔ جب یہ لوگ تو اس سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں تو جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ جس کو چاہیں کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو، اسے اجازت دینے کا حق تجھے حاصل ہے۔ یا تبینہ ظاہر ہو جاتے، لکا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ جو صدقوا سچے تھے، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ فرمایا عفا اللہ عنکا، ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو بعض منافقین نے بناوٹی ہیلے بانے پیش کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدینہ ہی میں رہنے کی اجازت چاہی، حالانکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اجازت نہ بھی ملی پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اب ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک گریز کرنا چاہیے تھا جب تک واضح نہ ہو جاتا کہ کس کا عذر حقیقی ہے اور کون بہانے باز ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حقیقت کھولنے سے پہلے ہی انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت دینے پر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے ناراض ہونے کا اظہار فرمایا، مگر نہایت لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ کہ اس اظہار سے پہلے معاف کر دینے کی اطلاع بھی دے دی، اور پھر فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس میں پیچھے رہنے والوں کی مذمت بھی صاف نمایاں ہے، کیونکہ ان میں کم ہی تھے جن کا عذر صحیح تھا، اکثر جھوٹ ہی بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ان لوگوں کی اجازت دینے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جنہوں نے آپ سے اجازت مانگی اور انہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے بتایا، جو جہاد میں نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور سورہ نور میں فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں مراد یہ ہے کہ منافقین اجتماعی کام مثلا جہاد وغیرہ میں آئے ہوئے ہوں تو بغیر پوچھے کھسک جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہی نہیں، جبکہ اہل ایمان ضرورت کے وقت بھی آپ سے پوچھے بغیر نہیں جاتے۔ اس موقع پر منافقوں نے یہ روش اختیار کی کہ جھوٹے ہیلے تراش کر کے آپ سے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت طلب کرتے
ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کسی حد تک یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی یہ معذرت حقیقی نہیں بلکہ عذر لنگ ہے، اپنی نرم طبع کی بنا پر انہیں اجازت دے دیتے تھے، جبکہ اللہ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان منافقوں کے خوب سے باطل اور مکر کھل کر سب کے سامنے آ جائے۔ جہاد پر روانہ ہونے کی ہمت اور ارادہ تو وہ سرے سے رکھتے ہی نہ تھے، پھر یہ اس اجازت کا سہارا کیوں لیں، کیوں نہ ننگے ہو کر سامنے آئیں۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب پر کمال عنایت بھی ظاہر کی کہ تقصیر بیان کرنے سے پہلے معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی حیبت سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل شک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے عفو کی خبر دے دی، معافی کا اعلان کر دیا تاکہ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی تھی کہ حتیٰ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چل جاتا کہ اپنے عذر میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لا نہیں یستاذنو کا اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ، کیونکہ انہیں تو خود جہاد میں جانے کا شوق ہے اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے معاش میں ان کے لیے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، اس کی پشت پر اڑتا پھر رہا ہے، جب کبھی دشمن کی آمد پر کوئی خوف کی آواز یا گھبراہٹ سنتا ہے تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ قتل اور موت کو ان جگہوں میں تلاش کرتا ہے جہاں وہ مل سکتی ہیں، ان اس سے کہ یجاہدو وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، یجاہدوا باموالہم وانفسہم سچے مومن ایسی صورتحال میں ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ جہاد سے معافی کے لیے درخواست کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحجرات کی آیت 15 میں ایمان کی جو تعریف ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس میں تصدیق قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایمان کے ارکان میں قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کا ذکر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 74 کے ضمن میں بھی گزر چکا ہے۔ اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کو واضح طور پر ایمان کے لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین تقوی والوں کو۔ اس آیت میں اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے دو وعدے ہیں جو اس نے فتح و نصرت سے متعلق مسلمانوں سے کی ہیں، اور آخر پر ایمان سے مراد بھی جنت میں داخل کرنے اور بڑے درجات عطا کرنے کے وعدے ہیں۔ اس لحاظ سے جن لوگوں کا اللہ اور آخر پر ایمان ہے وہ تو فوراً اپنے اموال اور جانوں سے جہاد پر روانہ ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جن منافقوں کا یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ کے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت کے وعدوں پر پورا یقین ہے، وہ بس اپنے دنیوی مفادات کا ہی موازنہ کرنے میں مشغول ہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جہاد پر جانا سود مند ثابت ہوا، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور وہیں موت سے دوچار ہونا پڑے، بس اسی گو مگو کی حالت میں پڑے سوچتے رہتے ہیں۔ بالآخر انہیں یہی تدبیر کامیاب نظر آتی ہے کہ ہیلو بانوں سے آپ سے معذرت کر لیں تاکہ ان کی جھوٹ اور بدنیتی پر بھی پردہ پڑا رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذرتیں کرنا منافقت کی علامت تھی، جبکہ کامل ایمان والے ہر کڑی آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور جہاد جیسے سخت موقع پر بھی دل و جان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیار رہتے ہیں۔
اس بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمرو بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ ان کے 4 بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خراما چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ میدان جنگ میں پہنچی اور ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹی کی لاش رکھ کر دفن کے لیے مدینہ منورہ لانا چاہی، تو بہت سی کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ کر جاتا رہا۔ جب انہوں نے اس واقعہ کا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا عمرو بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ان کی بیوی نے کہا جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ انما یستاذنوک، بے شک آپ سے وہی اجازت مانگتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا نہیں یؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر۔ فرمایا انما یستاذنوک الذین لا یؤمنون، پس مومنین اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ جہاد کا اعلان ہونے پر مومن تو بلا تعمل نکل کھڑے ہوتے ہیں، مگر جو منافق ہیں وہ بانے تراشتے ہیں اور ہر ایسے موقع پر تذبذب بھی ہو جاتے ہیں کہ کبھی دل کہتا ہے چلو شاید پیغمبر صلی اللہ تعالی سچ ہی کہتے ہوں، اور کبھی دل میں آتا ہے نہیں یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور ڈرانے کی باتیں ہیں، بس دنیا میں چند روز جینا ہے، آرام سے دن کاٹ لیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہ لانا در حقیقت رب تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ منافق اللہ عز و جل کو تو مانتے تھے، حضور نور صلی اللہ تعالی وسلم کے منکر تھے، مگر ارشاد ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم، تو وہ فی ریبہم، اپنے شک میں پڑے، یترددون، تردد کر رہے ہیں۔ فرمایا وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے اسلام کی حقانیت اور کفر کے بطلان پر انہیں یقین نہیں اور نہ اس کے عکس کا یقین ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بولے کہ شاید اسلام برحق ہے، اور اگر کفار کو فتح ہو گئی تو بولے کہ شاید یہ لوگ برحق ہیں، ورنہ انہیں فتح کیوں ہوتی؟ یا یہ مطلب ہے کہ انہیں اللہ رسول کے وعدوں پر یقین نہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبروں پر اطمینان نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر خبر میں ان کی تصدیق کی جائے، تردد تصدیق کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ یا اللہ کریم، یہ قرآن پاک کی آیات و احکام جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھیں ویسے ہی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ہیں، مگر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ تیرے احکام کی ادائیگی اور ان کی خاطر خواہ حقوق کی بجاوری سے قاصر رہے۔ یا اللہ کریم، آپ قدرت والے ہیں، آپ نے جو کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے لینا چاہا، یا اللہ کریم ہم ناکاروں سے بھی دین اسلام کی کوئی خدمت لے لیجئے، دنیا میں اسلام کو سربلند کرنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ رکھ دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔